الأخت وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك ناعما تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام عليها ثم أقبلتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلم اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسبحان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى وما لبث نبوة وما دين رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادس فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال متى أذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله يكفيني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بلفظ نبي واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في معبر من معبر أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام إذا هو الله حسنه وإنه كذلك شيئا فعلوه وتويلوه ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بلفظ نبي واصطفاني برسالة النبي ما ذكر خبرنا هذا في معبر من معبر أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا وفيه معموم إلا وفرج الله عنه ولا مهموم إلا وكتب الله ومه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله حسنه وإنه كذلك شيئا فعلوه وتويلوه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی آگ ورنہ نہر مائے جلال سے، لگ جاتی آگ ورنہ نہر مائے جلال سے، کٹ کٹ کے گہرے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ کے گہرے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا علم جواد 1400 سال سے ہوا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، عباس کو دیکھ کر کہتی تھی فوج شام، تیرا تیور بتا رہے ہیں یہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں بیٹا علی کا ہے۔ میں سکیے کوثر حیدر ہے میرا نام، حسنین کا بابا ہوں حیدر ہے میرا نام، احمد کا نایاب ہوں حیدر ہے میرا نام، زہرا کا میں شوہر حیدر ہے میرا نام، میری عظمت کو
کو کیا با خاص ہے، میرے دعاؤں کی تاثیر عباس ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن برپا ہے زمین و آسمان پر، قرآن برپا ہے زمین و آسمان پر. لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہان میں، لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہان میں. پیدا ہوا تھا خانے کعبہ میں جو علی، پیدا ہوا تھا خانے کعبہ میں جو علی. شہید ہوا آج خدا کے مکان میں، شہید ہوا آج خدا کے مکان میں. دنیا میں دو طرح کے ماتم ہوتے ہیں، دنیا میں دو طرح کے ماتم ہوتے ہیں. ایک جو حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں، اور دوسرے جو حسین کا ماتم دیکھ ماتم کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباس کی وفا کی کوئی انتہا نہیں، عباس کی وفا کی کوئی انتہا نہیں. قبضے میں پورا دریا تھا پانی کیا نہیں، قبضے میں پورا دریا تھا پانی کیا نہیں. صبر اور شکر حسین تو وفا عباس علمدار سے سیکھے، صبر اور شکر حسین سے تو وفا عباس علمدار سے سیکھے. سچی محبت کیا ہوتی ہے کربلا میں ہوئے شہید ان شہید سے سیکھیں، کربلا میں ہوئے شہید ان سے سیکھیں. سلام ہو ہمارے نبی کے نوازوں پر، سلام ہو ہمارے نبی کے خاندان پر. لم یلد کی گواہی ہے دوسرا کوئی پروردگار نہیں، لم یلد کی گواہی ہے دوسرا کوئی پروردگار نہیں. محمد کہہ رہے ہیں علی کے سوا کوئی لاپتہ کو حقدار نہیں، علی کے سوا کوئی لاپتہ کا حقدار نہیں. اور خود حسین گواہ ہے عباس سب وفادار اور کوئی علمدار نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حوصلے کے سامنے ہتھیار کچھ نہیں، حوصلے کے سامنے ہتھیار کچھ بھی نہیں. ضرورت اصغر پکارے ہرملا کچھ نہیں، ضرورت اصغر پکارے ہرملا کچھ نہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم کو غازی کا وفادار بنا دے مولا، ہم کو غازی کا وفادار بنا دے مولا. کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا. اس نے حضرت مختار بنا دے مولا، اس نے حضرت مختار بنا دے مولا. اپنی محبت کا تلوار بنا دے مولا. مجلس و ماتم سے زمانے کو روک بدل دے، اس دور کے باطل کو پاؤں سے کچل دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. نانا کے پہلے رکھنے نہ دیا جنازہ حسن کا، نانا نے پہلے رکھنے نہ دیا جنازہ حسن کا. آج بھی بےسایہ ہے لحد حسن کا، آج بھی بےسایہ ہے لحد حسن کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہنی بس اتنی سی ہے بات کہ یزید تھا حسین ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی نے پوچھا بہت علی علی کرتے ہو شیعہ ہو کیا؟ کسی نے پوچھا بہت علی علی کرتے ہو شیعہ ہو گیا؟ میں نے کہا علی کا نام لینے سے بہت جلتے ہو یزید ہو کیا؟ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کا نام بلاؤں کو ٹال لیتا ہے، علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال لیتا ہے. کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ایک نعرہ تلوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر.
ملتی جو ہے سب ایسے کوئی ہلتی نہ ذوالفقار تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر سارے تلوار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تمہاری کتاب مل گئی کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے. بہت پرانا شعر ہے, بہت پہلے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں پر ماتم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ, ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت, جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے, جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. اقبال یہاں مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. ایک نام سلوات. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک, یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو, یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. ایک نعرہ سلوات. آخری شعر احمد. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. یہ شعر بتا رہے خاص. ادھر روشن ہوئی غازی کی محفل, ادھر روشن ہوئی غازی کی محفل, ادھر اہل تشیفہ کا جلا دل. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. علی کے دشمنوں سے کیسی الفت, علی کے دشمنوں سے کیسی الفت, کہاں سے لے کے آئے دوسرا دل. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. یہ شعر بتاؤ خاص. برابر سے کٹا ہے جسم مرحب, برابر سے کٹا ہے جسم مرحب, علی کی تیگ بھی ہے کتنی عادل. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں, خطائیں ہوئے کی ساری بخش دی ہیں, میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل. میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل, میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. اگر دل میں نہیں غازی کی الفت, اگر دل میں نہیں غازی کی الفت, کبھی کہیں نہیں سکتا وفا دل. میں چھوڑا یا
کرب و بلا دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. آخری شعر. تبرک جب رکھتا ہوں زباں پر تبرک جب رکھتا ہوں زباں پر بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل میں چھوڑا یا سرے کرب و بلا دل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصغر کو فقط پاؤں سے جانا نہیں اصغر کو فقط پاؤں سے جانا نہیں آتا. مقتل سے کبھی ہاتھ پہ آنا نہیں آتا مقتل سے کبھی ہاتھ پہ آنا نہیں آتا. بچے کی ہنسی کر کے اس بات کو ثابت ابھی دشمن کو تیر چلانا نہیں آتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیٹا ہے مشکلات کے راستے میں ہاتھ گرے بدنصیب دیکھ کر علی کو پکار کے مرحب کا قتل ہی کوئی خیبر میں پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر ہر تیر محنت تیرا بیکار جائے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل انبیاء کی طرف کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص طور پر حسین کرتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کی کل اجازت کا تعارف کو پورا حسین کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کلام اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مولانا ومولى الثقلين جميع الحسن والحسن أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات من الرجال اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی شخص
اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا کو چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت پڑتا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی موت پڑتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر کو مذہبی ماحول بناؤ تاکہ بچوں کو ایمان کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارے وقت کا امام ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ مولا علیہ السلام کے بارے میں کسی کو پتہ ہے، ماشاء اللہ پتہ ہونا بھی چاہیے۔ امام حسن، امام حسین، یعنی پنجتن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، ہر جگہ سے ہوتا ہے، لیکن چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک کے لوگوں کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ وہ چیز بیان ہی نہیں ہوتی ہے کہ اماموں کے بارے میں۔ ولادت شہادت بنانے بہت بڑی بات ہے کہ امام کی کب ولادت ہوئی ہے، کب شہادت ہوئی ہے۔ اب جب تک کہ ہر ولادت اور شہادت میں کوئی نہ کوئی پروگرام یا کوئی نہ کوئی نہیں رکھی جائے گی، جب تک ہم امام کو نہیں پہچانیں۔ ہمیں معلومات ہے، ہمیں اتنا وقت نہیں ہے، ہم اتنا بیزی ہیں کہ ہم کتاب لے کے پڑھ نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی مجلس وغیرہ محفل وغیرہ میں لوگ سنیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ۔ اب کچھ لوگ اس طرح کا مطلب پتہ نہیں چلا کہ آگے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ اصل معنی اس کے یہ ہے کہ اگر امام کا غم منا رہے ہیں، غم کی تعریف ہے، امام کی شہادت ہے، تو اس میں اپنی خوشی نہ مناؤ۔ جیسے ہر کسی امام کی آج تاریخ ہے یا کل تاریخ ہے تو شب میں کوئی شادی بیاہ کا پروگرام نہ رکھے، کوئی برتھ ڈے وغیرہ رکھتے وہ نہ رکھے، یعنی یہ امام کے غم میں ہم کو خوشی نہیں منانا، اور ان کی خوشی میں اپنا غم نہ مناؤ۔ جیسے امام کی کل ولادت ہے، ہم نے آج جو ہے سارے سوادی نہیں سکتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ امام کی حدیث ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، تاکہ تمہاری زندگی خوش اخلاق ہو جائے۔ اگر تم اس طرح سے حدیث کے مطابق چلتے ہو تو تمہاری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمارے غم میں غم منایا ہے تو کبھی تم غم زدہ نہیں ہوگے، ہماری خوشی میں خوشی منائی ہے تو ہمیشہ خوشحال رہو۔ لیکن ہم لوگ کبھی کوئی تعریف نہیں دیتے ہیں، کچھ نہیں، بس جب جی میں آتا ہے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ ہمارے وقت کا امام کو ہے۔ ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب ہمارا ہاتھ سر پہ جاتا ہے تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ 12ویں امام اسلام کا ذکر ہے۔ 12ویں امام کا نام یا ذکر آنے سے لوگ تعظیماً جھکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ امام ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ لیکن چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، چھٹے یا آٹھویں امام کی حدیث ہے کہ جب ہمارے آخری مہدی قائم کا نام آئے، لفظ قائم کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر لفظ قائم آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے اور ہاتھ رکھ کے سر جھکا کر سلام کرے۔ ایک سلوات دیکھیں محمد ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ ہم فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنے شیعوں کی طرف اگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ ہٹا لیں تو دنیا انہیں چکی کے پاس کی طرح کھینچ دے۔ ہم لوگ ہر جگہ امام زمانہ اجی لال بہول اجی لال بہول آج بھی بولتے ہیں، امام کے زمانے میں بھی لوگ بولتے ہیں۔ شاید چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص آئے، آنے کے بعد میں کہتے ہیں مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کو محبت کرنے والے بہت ہیں، آپ کے ساتھ اتنی تلواریں ہیں، آپ نکلیے، آپ ضرور کیجیے، آپ نکلیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ظالم بادشاہ کو جو ہے ہٹا دیجیے، آپ کرسی پہ بیٹھیے۔ یہ امام ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے،
یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، آگے کی بھی جانتے ہیں، پیچھے کی بھی جانتے ہیں، سب پوری خبریں معلوم ہیں. امام جو ہے بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی کام رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے کرتے وہ کہتا جاتا ہے، امام صاحب دلاتے جاتے ہیں. ٹھیک 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 ہے. میں نے بولا آپ جو ہے سیریسلی نہیں لے رہے، آپ کو دل سے نہیں لے رہے، آپ کو کہے جا رہے ہیں لیکن آپ جو ہے بس ٹھیک ٹھیک ہے. پھر بتاوا جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے سیریسلی اپنی زبان میں اس نے کہی، عربی زبان میں، مطلب آپ کام میں سب کا تو بھائی ایک کام کرو، یہ جو تندور ہے یہ تندور کا ڈھکن کھولو، اس کو کود جاؤ. اب یہ تھوڑا بڑا اس نے کہا ایسی بات ہے، میں تو آپ کو رائے دینے آیا تھا کہ آپ میری جان کے پیچھے پڑ گئے، مجھ سے کہہ رہے تندور میں کود جاؤں. اب میں بولا کود جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. اچھا اس نے بالکل وہ سمجھا ہی نہیں مقصد. کود جاؤں گا، میں جتنے لوگوں پہ اتنا قرضہ ہے، مجھے قرضہ دینا ہے، یہ بچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں. امام پھر بھی کہہ رہے ٹھیک ٹھیک ہے کہتے جاؤ. بس یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں امام کے ایک صحابی ہارون مکی وہاں پہ سنتا ہے. امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا. پھر امام کہا ہارون یہ تندور بلائے، اس میں کود جاؤ. اب انہوں نے امام یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے امام کو دیکھا، صرف سنا کہ کود جاؤ. یہ سیدھے گئے اور جا کے کھانا کھایا، اس میں کود گئے اور اندر جا کے انہوں نے اپنے گلی سے لگا دیا. اب امام یہ تو دیکھ رہا بیٹھ کے. اب امام نے کہا، اب امام جو ہے ہاں کیا کہہ رہے تھے بتاؤ کتنا خطرہ ہے. اب یہ امام سے باتیں کیا جا رہا ہے لیکن سارا دھیان جو ہے اس تندور کے اوپر لگا ہوا ہے. اب یہ جلد ان کے صاف ہو گئے، اب ان کلو مچھلی کی راکھی بھی نہیں ملے گی، اب یہ ختم. اب ان کا موضوع کیا ہے؟ معرفت امام زمان، اپنے وقت کے امام کی معرفت. میں موضوع سے ہٹا نہیں، میں اپنے موضوع پہ چل رہا ہوں. یہ معرفت ہے، اسی معرفت ہے کہ امام نے کہا نہ چون کیا نہ چرا کیا، جا کے کود گئے اندر. کوئی سوال نہیں، امام کے اندر کوئی سوال نہیں. جیسے امام ہوتے ہیں لیکن امام کے درجے نہیں ہوتے. امام ہمارے نزدیک بہت بلند درجہ ہے، لیکن ٹھیک اسی طرح سے ہمارے والدین ہوتے ہیں. جس طرح امام کہتے ہیں اور جو سچا چاہنے والا ہے وہ کود جاتا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ماں باپ نے کہا اور بغیر چو چلا کے وہ کام کر دینا چاہیے. ایک سلوات پہ کہ محمد یہ واقعات جو ہیں یہ ہمیں درس دیتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اب یہ باتیں کیے جا رہا ہے، باتیں کیے جا رہے ہیں، پھر آخر اس کو برداشت نہیں ہوا کہ پوچھ لیا مولا یہ سب چھوڑیے، یہ بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ یہ جو تندور میں آپ نے جس کی جان لے لی، یہ جو کود گیا اس کا کیا حال ہے؟ تو امام نے کہا جاؤ یہ بھی دیکھ لو، نشہ ہٹا دیکھو کیا. گیا، جانے کے بعد نشہ ہٹایا، دیکھا وہ گیا آلو میں مکھی پڑے گئے، ہاتھ کیا باہر آلو میں مکھی جواب مولا کہیں سے کمبل کا انتظام کر دی، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. اور کسان کر دی یہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس نے جو ہے جب وہاں پر نکالا، جب نکال کے یہ آنے لگا تو امام نے پوچھا ایسے کتنے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اتنی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، اتنے شیعہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ اسے دیکھ لیے کتنے شیعہ ہیں، لیکن اتنے شیعہ ہیں تو ایسے کتنے ہیں؟ تب اس نے سر جھکا کے کہا مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں. ایک تو چھوڑ دیجئے، میں بھی نہیں ہوں، میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. لیکن اس میں سبق یہ تھا کہ اس نے جب وہ نکال رہا تھا جہاز میں مکھی تو اس نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا وہ کود گئے. میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے تم نے سوچا نہیں کہ تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کود گئے تم. تب جا کے
तुम्हें नहीं मालूम ये हमारा इमाम है, तो ये उस आग का भी इमाम है। हमने जिसकी मोहब्बत में आग में कूदा है तो मजाल नहीं है कि वो आग हमें नुकसान पहुंचा दे। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब ये आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये तो छठे सरकार है, ये छठे इमाम है, हम तीसरे इमाम की बात करते हैं कि उनके गम में उनका गम मनाने के लिए हम आग पे जो चलते हैं तो मजाल नहीं है कि वो आग हमारे पैरों को जला दे, या जंजीर का मातम करते हैं तो हमें मजाल नहीं है कि कोई भी किसी की जंजीर या खून निकलने से हमें कोई नुकसान पैदा हो जाए। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातें नहीं है ये, जबान की नहीं है, अमल करिए और हम अमल करके देखते हैं। इससे बड़ा कोई अजर बड़ा नहीं है। कुरान कहता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुर्बा। ऐ रसूल इनसे कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि पूरा कुरान 6666 आयतें आ गई, नमाज का हुक्म आ गया, सारी चीजें कंप्लीट, सब खत्म। कुछ मुसलमान आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने हमारी जैसी मुसीबतें झेली, आते आज ये हुआ, ये बताया, जिंदगी की हर चीज बता दिया आपने, बताइए आपको क्या चाहिए। और अगर आए उनसे कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे कराबतदार, मेरे कहते से मोहब्बत करो। ना नमाज के लिए कुछ कहते हैं, ना रोजे के लिए, ना हज के लिए कि तुम मेरे लिए जिंदगी भर ये नमाजें पढ़ते रहो, ये रोजे रखते रहो, ये हज इतने करते रहो, ये नहीं, कुछ नहीं। बस एक जुमला कहा मेरे कराबतदारों से। कुरान की आयत सबूत है, जाके पढ़िए तो समझिए कि कुरान में क्या कह रहा है। साफ साफ लिखा है कि मेरे पहले पैसे, पहले पैसे मोहब्बत क्या बनाते हैं, उनके गम में गम मना रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि उनके गम में गम मनाओ, तो हम उनका गम मनाए तो ये क्या है, ये मोहब्बत है हमारी। हम ये मोहब्बत का बता रहे, अजर रिसालत दे रहे हैं। तो रसूल ने कहा था कि मेरे क्या चाहिए, आप मोहब्बत बताओ। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दा। इल्ला का मतलब होता है कि कुछ नहीं सिवाय इसके। ताकीद की गई है, तनकीद की गई है, बहुत गहराई से बात की गई है कि इल्ला यानी कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके लिए मेरे खराबतदार, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मुझे तो बस मोहब्बत कर लेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मोहब्बत कर लेगा। दुनिया ने क्या नतीजा दिया मोहब्बत कर, क्या क्या सिवाय नुकसान। पहले को छोड़िए, अपनों ने जितना नुकसान पहुंचाया है गैरों ने नहीं। हम गैरों से मालूम है कि खुला खुला दुश्मन है, लेकिन अपने ऐसे हैं कि अंदर घुस के नुकसान, यानी काले कपड़े पहन कर हमारे दरमियान में रहते हैं, हम समझते हैं कि ये शिया, लेकिन शिया नहीं, ये मुनाफिकत है कि कभी आग पे चढ़ने को बिदत कहते हैं कि ये गलत है। एक ही घर के अंदर कई लोग, कई दिमाग के लोग हैं, एक ही घर में गंजी अगर किसी बच्चे ने कर दी तो कहते हैं कि खून बाहर ना जाए। एक ही घर के अंदर दो लोग हैं, एक मोमिन है, एक मुनाफिक बना हुआ है, नाम का शिया बना हुआ है। इल्म हासिल करो, कम से कम इस तरह की मजलिस से सुनो, इनकी फजीलत जानो। ये मेयार होता है इंसान का कि जितनी ज्यादा फजीलतें सुनेगा उतना ज्यादा उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। रसूल ने क्या कहा था, माँ की गोद से कब तक इल्म हासिल करो। हमने जो है बेवकूफ़ी की कि हम दुनिया के इल्म हो गए, कोई वकील बना जा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। क्यों? रसूल ने कहा इल्म हासिल करो। ये तो तुम अपने फायदे के लिए कर, दुनिया के लिए कहते हो, ऐसा कोई इल्म काम नहीं आएगा। रसूल ने दीन का इल्म हासिल करने कहा है, दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए नहीं कहा है। लेकिन हमारे पास इतना इल्म नहीं है। अगर मजलिसों में इल्म मिलता भी है तो हम क्या करते हैं, बाहर बैठते हैं। बाहर क्या होता है, जहन भटकता है। पहले तो एक फर्श अदर से आप दूर, हमें फर्श अदर का तवाफ, हम जो अंबिया के बीच में बैठे थे, बाथरूम के दरमियान बैठे थे, उससे बिल्कुल कट।
बाहर बैठे। दूसरा मस्जिद हम करें बाहर मस्जिद आवाज आ रही है, बाहर आवाज आ रही है, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं वो जहन भटका है। आपने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। बोला कोई आदमी आ गया, लोग सलाम करने लगे, हमारा बहन वहाँ चला गया, जाके क्या बोल के चला गया हम लोग। लेकिन ये सब छोटे छोटे नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कुरान ने बताया क्या है। सबसे बड़ा सूरे अहज़ाब की 33वीं आयत, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। एक सलवात है। सबसे बड़ा नुकसान कुरान ने बताया है। ये आयत में क्या है? ये आयत है ये कि ऐ अहले बैत, हमने तुमको पाक व पाकीज़ा रखा, पाक व ताहीर रखा, कोई निजासत तुम्हारे नजदीक आ नहीं सकती। अब इस बात से हमने हर निजासत को तुमसे दूर रखा है, और जैसे कि पाक रखने का हक है। इसमें एक बात नहीं कि हमने तुमसे निजासत को दूर रखा है, जुमला बना, हमने तुमको हर निजासत से दूर रखा है। वो खुदा जो कहता है कि दूर रखा है, आज 1400 बरस पहले से वो कहता चला आ रहा है। नबियों के समझ रहे कयामत करीब है, कयामत करीब है, कयामत करीब। आज तक कयामत नहीं आई। भाई इतने बरसों से कह रहा है कि कयामत करीब है। जब कोई आयत खत्म होती है आखिर में आता है कि कयामत करीब है। आज तक वो कयामत आ ही नहीं, उसका करीब इतना दूर है कि जो आज तक नहीं आई। तो जब जिसके लिए वो कह दे कि तुमसे दूर रखा है इजाजत को, तो न जाने कितना दूर होगा वो। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले से दूर बैठना। ये किसी जन्म में आता है। कोई किसी के साथ भाई अंदर आ जाएंगे, भले नहीं चीट पड़ती इसलिए अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि कुरान की आयत छुट्टी हो गई अगर आप अंदर आ। क्यों? क्योंकि न जाने तुमने क्या नजीस चीज खाने के तुझे भी नहीं मालूम। आजकल हम लोगों को बहुत शौक है बाहर का फास्ट फूड खाने का, बहुत शौक है। घर का खाना तो पसंद ही नहीं। वही क्या बता सबके घर की कहानी, और किसी का नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको देखो घर का रोना, घर का खाना पसंद का बनता ही। अरे लेकिन पसंद का कम से कम नहीं बनता है, पाको पाकीज़ा तो बनता है। कम से कम वो अहले बैत से करीब तो किया हुआ है। ऐसे खाने से क्या फायदा कि जो हम बाहर से मंगाए और हम इमाम से दूर चलते चले जाए, ये कुरान की मुखालिफत करके चले जाए कि तो हम निजासत हमारे अंदर जा रही है और हम अहले बैत से दूर मजलिस में आते हैं। ये तो एक हमको फरीज़ा पूरा करना है, लेकिन जो दिल होता है, जो एक मोहब्बत होती है इमाम से कि हम सबसे पहले जाके बैठेंगे, इतना ख्याल इतना सा आ जाए कि एक सबसे बड़ी पाकीज़ा बीवी आके बैठती है। जिसने भी ये समझ लिया इस बात कभी दुनिया में कभी नुकसान है। हमारा बहुत बहुत छोटा दिल होता है, बड़े दिल तो अहले बैत के तरह हैं, बड़े बड़े दिल। वो आए हैं हमको देने के लिए, हमको मांगना नहीं, हमको देना नहीं आता। लेकिन हम अगर उनसे मांगते हैं तो कभी ऐसा होता है तो मांगते नहीं हैं। जैसे अल्लाह कहता है कि एक बंदा जो है अल्लाह खूब गिड़गिड़ाता है, खूब गिड़गिड़ाता है, खूब गिड़गिड़ाता है। अल्लाह को उसकी अदा इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि वो उसको देता ही नहीं। कहता है जिस दिन मैं उसको दूंगा ये उस दिन भाग जाएगा, जिस दिन मैं दूंगा उस दिन ये भाग जाएगा। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भी वाकया है। एक शख्स था, काम धंधा ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास, कहने यार बहुत कुछ है ही नहीं, क्या करूं। वो जाके रसूल को परेशान कर रहे,
رسول خدا نے کیا کیا؟ ایک سکہ نکالا، کہا کہ یہ سکہ ہے، اس سے کب کرتا رسول کیا، اور نماز میں پہلی صف میں رسول کے پیچھے، پہلی صف میں دے دیا اس کو، اللہ نے حکم دیا دے دیا، اب اس کا بڑھتا چلا بھائی رسول سے مس کیا ہوا سکتا ہے، اس سے برکت نہیں ہوگی تو اس سے برکت بڑھتا چلا گیا، بڑھتا ہے، پہلے ایک پکڑی کیا، 2 4 ہوئی، 6 ہوئی، اور پھر اس کے بعد اونٹ آ گئے، اونٹ بڑھتے چلے گا، اتنا بڑا بنا، اب وہ آہستہ آہستہ پہلی صف سے سیدھے چوتھی سے سیدھے باہر آنا بند، اب یعنی شہر بھی چھوڑ دیا، دوسرے شہر، بڑا بزنس، بہت بڑا، مطلب اتنا بڑا بزنس رسول خدا دے رہا تھا وہ بزنس مطلب کرنے کے لیے، اچھا نماز میں نہیں دکھائی دے گا، اس کو بات ہی چھوڑ دیجیے، گیا وہ، اچھا ملتا ہے کسی سے ملاقات ہوتی ہے، ملتا ہے، کبھی سوال دکھ جاتا ہے، کبھی بزنس کے سلسلے میں، اس سے کہنا میں بلا رہا ہوں، رسول نے بلایا ہے آپ کو، کہاں وقت ہے ہم جب آئیں گے کبھی نماز میں ملاقات ہو جائے، ایک بار بات ہوگا، پھر رسول خدا نے اب جب وہ ملے تو اس سے کہنا کہ تم نہ آؤ، ٹھیک ہے، وہ جو سکہ دیا تھا تم کو، اب جب گیا اس نے کیا کہا کروڑوں کا مالک، اب وہ سکے کی کیا اوقات اس کے آگے، اس کا سکہ نکال کے دینا تھا، وہ سکہ رسول خدا کے پاس آ گیا، اب یہ جو تھا، اب اس کا بزنس ڈاؤن جاتا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ اپنی جگہ واپس آ کے رسول خدا کے پاس کرنی پڑی، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، ہم نے کہا یہ تمہارے لیے میں اتنے دن سے جو ڈال رہا ہوں اس لیے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، جب اللہ کی مرضی ہو دے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوا، اس کو وقت سے پہلے ہر آدمی غلطی سے گھبرا جاتا ہے، رسول خدا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہاری آج وہاں رکھا ہے، لیکن ہم دیں گے تمہیں، دنیا میں بھی دیں گے، کوئی جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ ہم جلد بازی میں ایسا کچھ کر کے چلے جاتے جیسے یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمہیں اجر ثواب بھی تھا اور تم کھا پی بھی رہے تھے، تم نے زیادہ کی لالچ کی، تم اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن تم نے نافرمانی کو کرا، یعنی جب تک وہ نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں پسند ہے، ہم اس کے محبوب ہیں، اسی طرح سے امام اگر ہم کو نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہماری سنتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ، کہ ہمارا دوست ہی تھا ہمارے ساتھ بہت پیسے والا، وہ نماز پہ جب ہمارے بازو میں بیٹھتا تھا اس کے لیے حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک ہی دعا مانگتا تھا، اس سے ہم لوگ ٹوکتے تھے کہ بھیا ایسی دعا نہ مانگا تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا، یا اللہ بہت دے یا موت دے، بہت دے یا موت دے، بس ماں باپ کا ہوتا بیٹا، آج وہ اتنا مطلب پیسے والا بن گیا، اتنا پیسے والا بن گیا، بات کرنا کو ٹائم نہیں ہو سکتا، اکیلا اپنے بندوں کام اس نے میرے یہاں سے پورا کام الیکٹرک کا میرے یہاں سے، اور ہم سے آگے نکل کے آگے چل رہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایجوکیشن بہت اچھا ہے، پڑھائی لکھائی، کیا دعا مانگا؟ اللہ مجھے بہت دے یا موت دے، یہ بھی غلط ہے، اللہ بہت نہیں دے رہا ہے، تھوڑے میں تو انسان کو تھوڑے پہ اکتفا کرنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے جتنا بھی ملا ہے سب پر شکر پر، قرآن میں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
بے شک نماز اور صبر کا سہارا لو، نماز اور صبر کا سہارا لو۔ البتہ نماز دشوار تو ہے، پریشان تو ہے، لیکن ان خاکساروں پر نہیں ہے جو بخوبی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، صرف نماز اور صبر کا سہارا، یہ دو چیز جو نماز اور صبر ہے، یہ دونوں کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہے، ایک دوسرے سے یہ دونوں کو اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے دنیا میں ان دونوں چیزوں کو، تو سوائے کربلا کے آپ کو کہیں نہیں ملے۔ جب نماز بھی وہاں تھی تو صبر بھی وہیں تھا، نماز بھی وہیں ہے، صبر بھی وہیں۔ یہ آیت جو ہے، لیکن ہم کو بتایا آج تک کے قرآن کی آیت موجود ہے اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور صبر کرو، بار بار کہا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے سنا ہے، بیٹا صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کسی نے مار دیا، بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر، یہ صبر بہت اچھی چیز ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، صبر کرتا بس اس کے بعد ایک شخص آیا امام کے بعد، کہنے لگا مولا میرے رشتے دار پریشان ہو، بہت پریشان کرتا، مطلب پریشان ہو گئے۔ امام نے کہا سب ہو گیا۔ اچھا کافی بہت دور سے آتا تھا مدینہ، جب حج کرنے آتا تھا، عمرہ کرنے آتا تھا، امام سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ بہت سے اصحاب ایسے تھے مولا کے چاہنے والے، جب حج کرنے جاتے تھے تو امام سے زیارت کیے بغیر نہیں جاتے تھے، چاہے امام 1 مہینے کے بعد ملے، چاہے 3 مہینے کے بعد ملے، لیکن امام سے ملاقات کیے بغیر نہیں جاتے۔ 2 وجہ تھی، ایک لوگ وہ تھے جو محبت میں آتے تھے، ایک وہ وجہ ہوتی تھی کہ جو دنیا کو دکھانے گیا تھا، ہم جاتے تھے امام کو بھی ملاقات کرتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ ایسے ہیں جو زیارت پہ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے جاتے ہیں اتنی مرتبہ زیارت کی، جب مبارک ہو آپ کو، آپ نے زیارت کی ہے، کسی ایسے کو نہ بتاؤ کہ جو بالکل جس کا دل چھوٹا جائے کہ دیکھو تم بار بار زیارت، اب 1 بار بھی نہیں کر تو ہمیں جھکا زیارت کی، 7 مرتبہ زیارت، 10 مرتبہ زیارت، 15 مرتبہ زیارت۔ ہمارے سامنے 2 مہینے میں ایسی فیملی کو مطلب فیملی میں جاتا ہے، ہر ویکیشن میں وہ زیارت کی، بچے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سب ویکیشن ہوا کل بنا دوسروں کا بھی خیال رکھ، کم سے کم نہ تو کسی کو، لیکن خاموش تو رہو کہ تم کس کے سامنے بیان کرو کہ کسی کا دل نہ چھوٹا ہو جائے کہ تم زیارت سے ہم سامنے والا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے بمبئی میں کہ جیسے کوئی زیارت کرنے محلے سے جا رہا ہے تو جتنے زائرین ہوتے ہیں ان کو جو ہے جمع کیا جاتا ہے اور ایک پروگرام رکھا جاتا ہے اور اس میں جو ہے سب لوگ ان کو ہار پہنایا جاتا ہے، پھول پہنایا، تحفے دیے جاتے ہیں۔ آپ زیارت کرنے بہت بڑی زیارت مطلب کہ بہت ہی ایسا آدمی جا سکتا ہے جسے امام پسند کرے، اب اس کو ہار پہنا دیتا اور سب سے ملتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں، کسی کو جو تحفہ دینا تھا وہ اسی دن وہاں امام والے مسجد میں لا کے دیتا سب کے سامنے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے وعدہ آپ دینا گے۔ یہ ایک ماحول ہے وہاں۔ تو ہمارے سامنے ایک شخص نے، وہ غریب تھا بیچارہ، اس کے بعد اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ مطلب کچھ وہ کر دے، وہ ایک دم سے دیکھ کے رونے لگا، وہ بالکل ایک دم سوچ رہا وہاں سے رونے لگا، وہ آنکھیں ملا، وہ چہرہ لال ہو گیا ایک دم، بہت میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اتنا رویا مطلب کسی لوگوں نے اس کو گلے لگایا کہ نہیں انشاءاللہ آپ چاہیے، جو کہنے والے تھے کچھ لوگ جو تھے جو بیٹھے تھے، کچھ ان کو مطلب بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بلایا جاتا تھا جو بیٹھے تھے، جس میں ابھی جناب صفدر المالی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بمبئی کے اسٹیٹ کو سنا ہے، ابھی انتقال ہوا ہے، ان کو بھی بلایا جاتا تھا، فوجی جماعت کے وہ پریسیڈنٹ تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ اسی وقت جو بڑے بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا بھیجو، ہو گیا ان کا، یہ جانے دو ان کو بھی ہاتھ پہنا۔ کیا ہو گیا ہاتھ پہنا؟ تو ٹھیک ہے آپ تو آئے تھے تو اس کے لیے مطلب استقبال کے لیے آئے تو یہاں یہ رونے لگے تو ہو گیا، بولے نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پہلے تو ہم نے پیسہ دے دیا،
تم کو زیادہ کرنے جانا اچھی تعلیم کو ہے، اب تم جاؤ پاسپورٹ جا کے جمع کرو. یہ کیا ہے؟ یہ امام کی خاص عطا ہے. کیا اس نے سوچا تھا ایسا کہ میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ اس نے دل سے پکارا امام کو اپنے وقت کی معرفت کہ مولا سب کو بلا، میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ فوراً اسی وقت کھڑے کھڑے جو ہے اس کا ہو گیا اور ایک جشن کا ایک الگ ہی ماحول ہو گیا کہ دیکھو یہ آیا تھا. اچھا کتنے آفر مجھے بھی ہے، میری بدنصیبی مجھے بھی آفر آئے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور پاسپورٹ میں میرے کچھ گڑبڑیاں ہیں جس کی وجہ سے پاسپورٹ نہیں بنتا ہے. لیکن مجھے فری آفر آئے کہ آپ کو جانا ہے اجازت ہے. وہاں پر بھی اور یہاں آنے کے باوجود ابھی بھی فون آئے کہ بھیا آپ پاسپورٹ بنا آپ کو جانا ہے بغیر کوئی پیسہ. ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں، اچھا میں وہاں کی بات نہیں کروں وہاں پہ کہ جو آزاداری کے لیے جن کی آزاداری نہیں ہوتی ان کو پیسہ دیتے 1000 دیتے ہیں کہ جن کی آزاداری نہیں تاکہ آزاداری سے ہم لوگ واقعی کرتے ہیں. کون سا واقعہ کسی کو یاد ہے؟ ایک سب کے اوپر واقعہ رحمان سے آتا تھا، کہتا تھا مولا رشتے دار بہت پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان. دوسرے سال آیا امام نے کہا سب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مولا آئے دن روز کی روز آنا صبح اٹھو شام میں سونے تک کچھ نہ کچھ کہیں سے پورا آتا ہے، کسی کچھ کر رہا ہے، کچھ پریشان کر رہا ہے. بولا کیا کروں؟ امام نے کہا صبر کروں. اب جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو بڑا خوش ہو رہا، بڑا خوش. امام نے کہا کیوں؟ اب وہ نہیں کہے گا. اب امام نے پوچھا کیوں آج بڑے خوش نظر آ رہا؟ امام مولا واقعی آپ نے جو کہا تھا میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ مولا میں ہی بتا دوں. مولا ایک بیماری وبا آئی اور جتنے رشتے دار تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو ہو گئے تو وہ تو چلے گی مصیبت، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس کی ساری پراپرٹی مل گئی. ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. اتنی بڑی بات کہی ہے اس کے لیے مری بھی سلوات آپ پڑھیں گے تو میں تو پڑھا بھی صحیح بتا بات سمجھ میں آئی کہ ہر چیز میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم کو اس حال میں صبر اور شکر دونوں کرنا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کو فرما بردار رہنا چاہیے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے ائمہ معصومین ہو اور چاہے خدا. فرما برداری کہ جیسے مولا عباس امام حسین فرما کیسی فرما برداری؟ ایسی فرما برداری کہ زندگی بھر کبھی اپنے بھائی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا میں بلا. آپ آقا ہو میں بلا. جب جناب عباس کی ماں ام الحنین جب مولا علی کے ساتھ شادی کر کے بتائی تو دروازے تو بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ بچوں میں تمہاری کنیز ہوں، میں ماں نہیں ہوں، میں کنیز ہوں، میں تمہیں سماج سے تمہارا خیال رکھنے آئی ہوں. ماں نہیں کہتا، ماں جناب زہرا کے جیسی کوئی ہے چیز نہیں دنیا میں. عزیزو جب ماں ایسی ہے تو اس کا بیٹا ایسا ہے. یہ ماں کی تربیت تھی
کہ جناب عباس مجال نہیں ہے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. عزیزو ایسے مولا عباس میں نے پہلی مجلس میں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں 3 باب الحوائج تھے. ایک جناب علی اصغر، ایک جناب مولا عباس، ایک ساتویں امام حسین. یہ مولا عباس علیہ السلام کی بات نے ان کو اتنی فضیلت دی ہے جو ہم کو معلوم ہی نہیں کیا فضیلت ہے. اتنی فضیلت دی ہے کہ اگر کوئی شخص مولا عباس کے مصائب سنے اور فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے روتا ہوا جو دعا مانگے گا اس کی دعا اتنی بڑی فضیلت. یعنی مولا عباس جیسا امام حسین کے بعد کوئی شہید نہیں ہے. ایک حدیث اور ہے کہ جناب زہرا یا امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مجلس میں چاہے میں جاؤں یا نہ جاؤں لیکن جہاں مولا عباس کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں میں ضرور جاتا ہوں. اب یہ سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ مولا عباس کا ذکر کر رہے ہیں تو نہ جانے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوں ہمیں مسئلہ نہیں. امام ضرور آتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس شہید پر کہ جب وہ گھوڑے سے گرا تو اس کے پاس نہیں کہ وہ کیسے گھوڑے سے گرا ہوگا اور منہ کے پھل گرا ہوگا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیز و مولا عباس کے مصائب کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. یہ ایسے شہید ہے عزیزو کہ کوئی بھی ان کی شہادت پوری طرح سے پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. عزیزو ایک مرتبہ مولا عباس نے امام حسین سے ذکر کیا کہ مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے. امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں. عزیزو جناب سکینہ آگے بڑھی گئے. بابا پانی کی پیاس مانگے ڈال رہی ہے. عزیزو حسین نے کہا بیٹا تم اجازت تو دے رہی ہو لیکن اپنے چچا کو کھو دو گی. عزیز و حسین نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا. ارے مولا عباس کو دیا. کہا ہے عباس ارے جنگ کی اجازت نہیں لیکن خالی سکینہ کی بچوں کی پیاس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو. عزیز و اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مولا عباس چلے. عزیزو جیسے ہی مقتل میں پہنچے فوج میں کوہرام مچ گیا کہ عباس نہیں یہ تو علی آ گئے. عزیزو 4 لاکھ کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا. اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ مولا عباس نے دریا پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد سوکھی ہوئی مچھ کو پانی میں ڈالا. ارے وہ اتنی دن کی سوکھی تھی کہ اس کو تر ہونے کے لیے وقت لگ گیا. جیسے ہی مشک بھری عباس نے مشک کو لیا. جیسے ہی گھوڑا پانی سے باہر آیا دیکھا فوج عسکریہ دوبارہ جناب عباس کو گھیر لیا. عزیزو کسی نے پتھر مارا کسی نے نیزہ مارا. ایک شقی نے ایک تیر لیا جناب عباس کی مشک پر مارا. مشک کا پانی بہنے لگا. جناب عباس ارے جو خیموں کی طرف منہ کیے ہوئے تھے عباس نے اپنا گھوڑا موڑ لیا فوج کی طرف موڑا. ارے ایک شقی نے ایک تیر چلایا جو جناب عباس کی آنکھ میں آ کے لگا. عزیزو عباس نے چاہا کہ گھوڑے دونوں پیروں کے درمیان تیر نکالے
جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ملعون نے حسین ابن نبی نے ایسا سر پہ گوز لگایا کہ مولا عباس اے زمین پہ تشریف لائے آواز دی اے آقا اے آقا علیہ السلام حکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے عزیزوں توڑے اور مسائل پڑھوں عزیزوں حسین نے جیسی آواز سنی ارے خیمے سے نکلے مقتل کی طرح چلے ارے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اے عباس ارے تمہارے گرنے سے حسین کی کمر خمیرہ ہو گئی عزیزوں یہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف آگے بڑھے دیکھا ایک ہاتھ ملا اور جناب عباس کا حسین نے ہاتھ اٹھایا پھر آگے بڑھے دوسرا ہاتھ ملا اور دوسرا بازو اٹھایا عباس کے سیارے پہنچے عزیزوں اور کوئی بات نہیں پڑھنا چاہتا ایک جملہ سن لیجئے عباس کو حسین زمین پر بیٹھ گئے عباس کا سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا عباس نے زانو سے اپنا سر گرا دیا عزیزوں عباس نے اپنا سر گرایا عباس کو پوچھا اے بھیا اے ہر شہید نے اپنی وصیت پیش کی عزیزوں ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا اے بھائی عباس ارے میری وصیت ہے کہ بچپن سے تم نے کبھی بھائی نہیں کہا کبھی تم نے بھیا کہہ کے نہیں پکارا عزیزوں عباس نے جواب دیا اے آقا اب ماں نے بچپن سے منع کیا ہے کہ آپ آقا جانیو ارے بھائی نہ کہنا حسین نے کہا اے بھیا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو عباس نے اے بھیا کا ارے دنیا سے رخصت ہو گئے عباس کی لات اٹھایا خیمے کی طرف چلے زینب نے آواز دی اے بیبیوں میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اب میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں ارے جو آنکھیں عباس کے دن ارے سوتی تھی اب وہ جاگیں گی اور جو آنکھیں جاگتی تھی اب وہ سو جائیں گی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین